تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں، کیونکہ میں گولڑے شریف کا صاحبزادہ ہوں، پیر ہوں نہیں۔ جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے، دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ پیسہ دیو دے تڑی مل بھی نہیں۔ پیری بھی اتنا وڈا جال بن گیا کہ پچھے پشتاں وچ پیری نہیں، اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں، وہ بھی پیر ہے۔ صاحبزادہ بھی ہے، صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے صاحبزادہ۔ سپے نہ پتر، پیو سپ ہے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے، تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے، وہ صاحبزادہ ہے۔ آج کل اکثر اے پیرہ نے جڑے ڈنگے نو نہ گل پوچھو، مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا، پیرہ نے ڈنگے بھی پوچھو، انہاں گل پوچھو جنہ کسی پہلو آرام نہیں آنا ہے جی۔ کبابے سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ کنہ نہیں ہے زمینہ تے قبضہ کیتا ہے، ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے ہیں لوگا نہیں ہے جی۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیر جی، لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی۔ آج میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مولوی بھی اوسن پر اسینہ تو بھی نمبر گن گیا۔ اگے لوگ اسانے بزرگاں کو نانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے، ہون سدھا راہ جو بیچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھری کھرکنے آستے پیر صاحبہ فکر پہ گیا، پتہ نہیں دا نہ کڑنا ہے، 100 نہ کڑنا ہے، 1000 نہ کڑنا ہے، کم بخت نہیں شکل تا چنگی لگنی، پتہ نہیں اور کرنا کے وے۔ جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اساں دینے۔ کہ جناب میں نے گالی تو نہیں سنی، چھودیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا، اپنیاں بھی تک نہ۔ آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے آستے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا، کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے، وہ زیادہ چلتی ہے، توید وہاں بھی چلتے ہیں جی۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے، تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں جتنے وڈے کاپے تسی ہو، اسی تا تسا نہیں آواوا بھی نہ پہنچنے ہیں، آپے ہاں بھی تکو۔ پیرہ نے پیچھے نہ پیا کرو انج، اساں دا حق بننے اسی تے جدی پشتی پیر ہاں، امام حسن تک پیر ہے ہم۔ اے تا کوئی دیگری نہ پیر ہے، کوئی دوپہرہ نہ پیر ہے، کوئی تماشا نہ ہے جی، تے بیچارے ادھے راستے تے اسانا سلسلہ جڑا ہے امام حسن تک پیراں، اللہ نے فضل نال پیراں نے پیر نال تعلق ہے، جڑا پیراں دا پیر ہے، سمجھ آئی؟ تے ہون محفل جاؤ جی پیراں کول کے جی دنیا نہیں گل کرو، جتنا وڈا کوئی لگا ہے افسر
جتنا بڑا کوئی او دیتے تے فائز ہے اس تے پیر صاحب زیادہ مہربانی کرنے کیوں یہ کام کر سی وہ لوگ تو تساں کو آنے تساں کو کام کرا سا ہیں جی آپ یہ اگے عرض کر سن تے تسی جناب اساں نے پیچھے پے ہو کہ بلا یہ کیا گل ہے بس جناب بزرگاں نے کار جم پے اساں نے پیو دادے کوئی چنگے ہے جنہاں نے دروازے تے بڑے بڑے رئیس جڑے تکے کھانے ہیں جی جنہاں نے اکھ جڑی کھل ونی ہے تے وجد پے وننا ہے ہاں میں دساں ایک گل ہاں اے او لوگ ہے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے جہاں وہ جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ میری طرف دیکھیے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا ہے جی پیر میر علی شاہ میرا دادا اکھیاں بند استغراق دا دور اکھ بند ہے کیوں ہے جی اکھ بند ہے کیونکہ اندر دی دنیا وچ کوئی جلوہ فرما ہو رہا ہے نگاہیں تماشا کائنات میں منقسم نہ ہو اس لیے صوفیاء اپنے آخری دور میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ غیر اللہ پر نظر نہ پڑے ذات کے جلوے سامنے ہوتے ہیں اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں جلوے بھی دیکھ لیں تو میر علی شاہ کی آنکھیں بند ہیں رحمت اللہ علیہ کیا ہے مرزا بیدل کہتا ہے صوفیاء کے اس مقام کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میائے بستہ آشیان غناست بند اکھیاں جڑیاں ہونیاں نا اے استغناء اور بے نیازی نہ آلنا ہے آلنا آشیانہ ہے بے نیازی کا سنو علماء میائے بستہ مولانا عبدالقادر صاحب سنو میائے بستہ آنکھیں بند پلک ایک ایک تیلہ ہے نا آشیانے سے تیلے چاہیے نا سنو نا آشیانے کے لیے تیلے چاہیے تو صوفیاء اپنے اس جو آشیانہ چشم ہے آنکھ کا آشیانہ ہے اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے میائے بستہ آشیان غناست پتہ ہے جہانگیر جس لئے میاں میر صاحب کو لایا ملنے آستے تے پتہ لگا تے میاں میر صاحب بیٹھے ہیں میاں میر صاحب بیٹھے ہیں جس لئے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہا ہے تے آپ لیٹ گئے لتاں لمیاں کر چھوڑیاں تے مٹھیاں بند کر کے دیا لیٹ گئے جس لئے جہانگیر آیا تا پوچھا میاں میر علیہ رحمت بھائی تسا نا ایک ہی طریقہ ہے استقبال کرنے نا
कम से कम बंदा बैठा तो होना, एक ही हो गया अचानक। फरमाया कि एक साहब कदू तू शुरू कीता ने, अखे जदू तू दुनिया तू अखियां बंद कीतियां हाथ छिक्या ते पैर खलार के ओ लेटना जेड़ा दुनिया में लत्तां में समझे, जेड़ा दुनिया वा बेनियाजी जेड़ी होवे ना वो बंदा लत्ता खिलार के लेटना है। तेरे आमने दी मैनू परवाह ही नहीं हुई ते मैं तां मुठियां बंद कीतियां, मैं तेरे कोल लैना कुछ नहीं। हुण तां नहीं ना मां आनन आखे जी तुसी सदर मुशर्रफा क्यों मिलन गए हो? मैं कहा तुसां कोई बेला ना, असी सदर मुशर्रफ कोलू कोई पैसे गिनण गए हैं या सदर मुशर्रफ असा दाने पा के देना? हम गए हैं दीन मुस्तफा के लिए, हुजूर के निजाम के निफाज के लिए। उत्थे ते दौड़ दौड़ के मिलने, मशाइख भी अगे होके सारे लपक के, मैं तो कोई ना मिलिया, मैं तो कोई ना मिलिया है। क्यों मिलेंगे दब के किसी से ना हम कभी आसिफ, वो शाह हुस्न सही ताजदार हम भी हैं। उत्थे होया कि उलमा बैठे, सारे मशाइख बैठे, मैं भी तकड़ गया ना जी। असी तक के गल करने वाले आ, कोई बंदा तके ते एवें ही सुनी सुनाई थे। ये जेड़े अमरीका विच फोन करके पुछने ना जे दियों निकले ओ आने सुनी उत्ते गल करने ने, ते जड़े आने ना कमली वाला जीना ओ तक के आने। क्यों क्यों मेरे दादे ने क्या है, ये सूरत है बेसूरत थी, ये सूरत है बेसूरत जाहिर सूरत थी, ये सूरत जीना तक ने इंज तक ने सामने ते असी भी कुछ तक के, ओ दादा भी मैंने तक के बोलना, मैं वाने सदर तां गया जे तक के तबसरा करा। सदर मुशर्रफ साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरी आवाज पहुंचे वहां कि आपने जिन मशाइख और उलमा को वहां बुलाया, आपके सामने तो सबको सांप सूंघ गया था। सारे बड़े चुप, शिया भी बैठे हुए हैं, वहाबी भी बैठे हुए हैं, सुन्नी भी बैठे हुए हैं, गैर मुकल्लिद भी बैठे हुए हैं, मुनकरे हदीस भी बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं मसलक के लोग। क्या आपने कुरान पर हाथ रखकर इनसे पूछा कि आज आपने अपने इख्तिलाफ छोड़ दिए? आपकी नीयतें ठीक हो गई हैं, आप ऐवाने सदर से निकलेंगे तो आपकी नीयतें ठीक होंगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, इस इरशाद के नीचे, इस झंडे के नीचे खड़े हो गए। आपने किस लिए बुलाया? सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं जो कुछ करना चाहता हूं ये बासर लोग हैं, इनके हवाले से अवाम तक मेरी बात पहुंच जाए कि सदर साहब ने एतमाद में ले लिया सबको। तो अगर आप दीन के लिए मुखलिस होते तो आप मेरी आवाज भी सुनते, तो मैं उस वक्त कहता आपसे कि मेरे समेत मैं भी हूं। मुझे कहते हैं जनाब ये वहाबी है, देवबंदी है, ये जो अब तक मैंने बयान किया है ये देवबंदी है जी? बड़े अफसोस की बात है, हम किसी रसूल को, किसी अल्लाह के बंदे को पूज नहीं सकते। आप पूछ सकते हैं, जो मुझ पर एतराज करते हैं ना, आप सजदा दें, अपने बाप दादाओं की कब्रों के सामने सजदा दें। आप अपने बाप दादाओं को पूछते हैं, हम नहीं पूछते।
سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے کبھی نہیں چومتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے, کبھی چوم لیا کبھی نہیں چوما, کبھی بہلا دیا مجھ کو, کبھی سرمستیاں دے دی. میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی. تسی پیو دادیاں اتنا چاہ چاہ کے ٹھم ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول لال ملا چھوڑو. ہر چیز نہیں کھا دو نہیں ہے, بزرگاں ادب کرو, لیکن اس مقام تے بھی تو نہ کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی. کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے, کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے, تو وہ بیچارہ ادو چاہ کے جتی آنا میں کو نکلن نہیں ہونا, حکم نہیں میں تیری بوت پان چھوڑا ہے. ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے پیچنے دیا تے تسی یہ گلاں سنال کرن لگ پئے ہو. پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات کیا انہوں نے یہ تحقیقہ, انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے. کیا سنی اس پر چلتے ہیں جیڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ. بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے. ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے, ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے. ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے, جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے. اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے, مولوی صاحب آنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے. کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں. حضور کی سنت ہے. ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے. کوئی شربت ہو, ارے بھائی کوئی حلوہ ہو, کوئی میٹھی چیز ہو, یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا. اللہ اکبر, یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں. ہم تو بریلوی ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں, اب کھا لیتا ہوں تو کرو. کوئی ایسی بات نہیں, حلوہ ایسی چیز ہے. لیکن اتنا تو تم کہتے ہو, یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا, کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے. یہ بھی تو سنت ہے. پلیٹ صاف کرنی سنت ہے, تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح تے کرنا یہ بھی حضور دی سنت ہے. مٹھیاں مٹھیاں سنتا بڑے افسوس دی گل ہے. اس واسطے گل نہ کرو, غور کرو. تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو, شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال ہے جی, سارے ہاں پورا کر چھوڑنے نے بہت ہے جی ماشاءاللہ. عجیب, میں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں, تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے. اے سیاست اج دے دور دی, سمجھ آئی. ماں بھی آکھیا نے تو بھی وزیر بن, میں آکھیا بس مہربانی میں نہ وزیر بننا. سمجھ آئی نا, اسی بوا مرضی نال کھولنے ہیں, وزیر باہر بیٹھے رہنے تے وزیر میں آپ بن گیا. بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نس, گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس. اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ, جس لے مرضی اٹھنے ہیں, جسے مرضی ملنے ہیں. وزیر کیڑی گل, میں کہ نہیں. تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے, انہاں کول پوچھیا نے
کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تو مٹاؤ. جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہ جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے. اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا. سمجھ آئی؟ اے سنی کے کسیاں دے سن اے تا چندہ نہیں دینے نہیں دینے مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے. سنی جڑا چندہ نہیں دینا پر اگے کے کرون اگے بھی لٹ کے کھا ونے. ہاں میں دسنا جی تے اگے بھی تک کھا ونے نا ایک ایک کرنو سارے پاسے مصیبت آئی ہے. اسی کساں کساں رواں پمبا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد کتھے کتھے رو رساں رکھا سارا جسہ ہی زخمی ہویا ہے. دیو مسیتی آستے تے کرے تے لگنے. سمجھ آئی؟ تے میں انشاءاللہ میں باہر گیا تے ماں لوگاں پیسے دیتے میں کچھ جامعہ دارالعلوم تو کچھ مصیبت رہی 3-4 سال کوئی جگہ بھی اپنی متعین نہ ہوئی. ہوں انشاءاللہ میں شروع کر رہا تے لوگاں آکھیا جناب پیسے کھا گیا. میں لندن میں تقریر کی تھی تے میں سارے لوگ بیٹھے میں کہو تساں نے دتا ہے کھانے پہ اسی تسی لندن آ رہے ہو تے ضروری تے نہیں نا لندن نے جڑے بندے ہون وہ انسان ہوئی ہونے لندن وچ کھوتے نہیں رہنے. جڑا پاکستان تو کھوتا اتھے چلا ونجے تے مڑ کے وہ انسان بن وینا وہ کھوتا ہی رہنا ہے تو مڑ کے بھی آوے. اے برطانیہ نہ کھوتا ہو سی بس اتنی گل ہے. اپنا وطن اپنا نے ہون اکھے تھی نے میری فلانے دار نکل گئی ہے زنانی میں نے فلانے نال فٹ ہوئی ہے او منہ فٹو رونے کیوں ہونا اپنا کار جے چھوڑا نے وطن جے جے پیڑا چنگا یا اپنا وطن تے ہے نا ہون رونے ہو تیاں پیڑا اکھے تویز دے ہو جی ایک 1500 نہ تویز ہے اساں نے بڑے بڑے تویزی چکر جو جمایا پیر اتھے کٹھا ہویا ہے جو علامہ کستلانی اتھے وے جبے کبے پائے ہندویاں بھی تویز پہ دینے مشرکاں بھی آیتاں لکھ کے دینے پہ 1500 نہ ایک ایک تویز. میں کہا یار یا اللہ منڈا ہیک چلا چھوڑتے 2-4 لاکھ پاؤنڈ میں نے بھی کرا چھوڑتے. سمجھ آئی؟ ہندوان لکھ کے جناب ہندوان تویز دیتے ہیں اور اساں نے بڑے پکے مسلمان میں نہ کرنا. سمجھ آئی؟ انہاں پتہ تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جناب کہ اے فلانے جگہ سنا ایک کام نہیں ہونا پیا لوگاں لٹ کے کھا گئے لٹ کے. تے ہون تسی دسو کہ ملک چھوڑیا نے اوئے علم ہے رنج ہے غم ہے محن ہے مگر اپنا وطن ہے. ہون رونے کے ہو ہے مصیبت نہیں پوچھو بن کے برطانیہ لیا کلو ہے جی کوئی نہ پتر تنہ تھی کوئی آنکھیں ویکھے چ نہیں اپنے اپنے منہ کیتے نے شتر بے مہار تو ہون پٹو رو مکھے ہون میں ایسی کیسی میں کہ تویز چیز ککھ نہیں کر سکنے نے کچھ میں لکھ کے دینا انج دیو پہ کھلار کے سارے ہاں پیسے ہے جی. اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت وقت یہ سن لے کان کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تعاون شرط پر کریں گے. اور میں کم از کم ایوان صدر میں اس لیے گیا تھا میں مشائخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں ٹھیک ہے صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے چلے مجھے اتنی بات جواب دیں جی
کوئی بات آپ کی مانی ہے؟ ہم پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، منہ پیٹ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک کے خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو، کملی والے کا نظام نافذ کرو۔ صدر مشرف کیوں نہیں مانتے ہیں جی؟ اس کے بعد یہ جناب ضیاء الحق صاحب کا دور گزرا، نواز شریف صاحب کا دور گزرا، یہ جتنے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ جو آتا ہے کرسی پر وہ اپنے ہوس اقتدار جو ہے اس کو کھا جاتی ہے، لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ قوم کو کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ مشائخ اسی طرح جاتے رہیں گے، علماء اسی طرح جاتے رہیں گے؟ ہم ان کی بارگاہوں، میں نے صدر صاحب سے، وہاں جو مشائخ تھے ان سے پوچھ لیں، علماء سے، میں نے کہا صدر صاحب قبلہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر چل کر آتے تھے، تو آج چلو اس مقام کے ہم نہ صحیح، لیکن یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ یہ ملک جس وجہ سے بنا ہے اس میں وہ نظام نافذ کرے۔ جی تو کیا انہوں نے آج تک کوئی بات مانی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ جانے گا؟ کوئی امت، حضور کی امت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں نکلے، علماء نکلیں اور یہ پرزور اپیل کریں، چاہے ہم مریں، ہم پر گولے برسائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کروانا ہے۔ ہماری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، ہماری پیریاں حضور کے جوتوں کے صدقے چل رہی ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور سید الانبیاء کا کرم ہے، آپ کے دامانے عالی سے وابستگی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مولوی بیٹھے ہوئے کہاں جی ممبر رسول، ممبر رسول نہ مسیت رسول نے حوالے نال، خطبہ رسول نے حوالے نال، تے گلاں رسول نے خلاف۔ جڑی تنخواہ تو کھا رہے ہیں، ممبر نہیں، محراب نہیں، مسجد نہیں، رسول اللہ نے صدقے۔ تے شرم کرو، جس کا کھائیے اس کا گائیے، تو کچھ حیا ہونی چاہیے۔ تو اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے امت کا متحد ہونا ضروری ہے۔